بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسیح موعود و مہدی مسعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ملفوظات۔ 1 اکتوبر سن 1902 حضرت اقدس علیہ الصلوۃ والسلام حسب معمول حلقہ خدام میں سیر کو نکلے۔ حضرت مولوی سید محمد حسن صاحب فاضل امروہی نے ایک مختصر سا انٹروڈکشن اپنی جدید تصنیف کا جو سائیں میر شاہ گولڑوی کے متعلق آپ لکھ رہے ہیں سنانا شروع کیا، جس میں سائیں جی کے سر کا مضمون کشتہ اعجاز المسیح محمد حسن بھیں اور اعجاز المسیح کا جواب باوجود سرخہ مضامین کے اردو زبان میں بشکل سیف چشتیائی لکھنے سے سائیں جی کی کلی کھولی ہے کہ اس سے وہ الزام بھی سائیں جی پر قائم ہو گیا کہ عربی تفسیر نویسی کی دعوت میں واقعی لاجواب ہو گیا تھا اور اسے کوئی قوت اور قابلیت نہیں جو حضرت مسیح موعود کے مقابلے میں آتا، ورنہ کیا وجہ ہے کہ اعجاز المسیح کا جواب اردو میں لکھا، حالانکہ خانہ نشین ہو کر لکھا ہے، 12 یہ لطیف اور ملید دیباچہ سنایا گیا۔ شہر سے باہر نکلتے ہی اونٹوں کی ایک قطار کھڑی تھی۔ حضرت مسیح موعود نے ان کو دیکھ کر فرمایا کہ یہ بعین ہی ریل گاڑی کی طرح ایک سلسلہ ہے اور کوئی جانور نہیں جس کو آگے پیچھے اس طرح سے باندھیں، گاڑیاں بھی اسی طرح باندھی جاتی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قدر فرمایا تھا، خاکسار ایڈیٹر الحکم اس کو وسیع کرنا چاہتا ہے، اور اگر بات کا سلسلہ اور نہ چلا دیا جاتا تو امید تھی کہ اس نقطے پر بات آ جاتی کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ازل اشار اور اطلاعات کی پیشگوئی پوری ہو گئی ہے۔ خصوصاً یہ نظارہ عالم میں اور بھی زیادہ حیرت انگیز اور مسرت بخش ہوگا جبکہ ان جنگلوں اور ریگستانوں میں جہاں یہ جہاز بیابان چلا کرتا تھا اب اس جگہ ریل گاڑی چلتی نظر آئے گی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی پوری ہوتی دکھائی جائے گی۔ گولڑوی کی کتاب سیف چشتیائی کے متعلق حضرت اقدس نے فرمایا کہ اس نے دوہرا کام کیا۔ فیضی کی موت کا ہماری پیشگوئی کے موافق ہونا اس سے ثابت ہو گیا اور گولڑوی کی پردہ دری ہو گئی۔ اگر فیضی زندہ ہوتا تو ممکن تھا کہ وہ اصلاح کرتا یا اس ارادہ سے ہی باز آ جاتا، مگر موت نے پیشگوئی کے موافق اسے آ لیا اور گولڑی اس کی کچی ہانڈی کھانے بیٹھ گیا اور نہ خیال کیا کہ اس کی ہر بات کی خود بھی تو تحقیق کر لے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اپنی پردہ دری کرا لی اور محمد حسن کی بھی۔ حضرت مولانا مولوی سید محمد حسن صاحب امروہی نے امبالہ سے آئے ہوئے خط کا تذکرہ کیا کہ کشتی نو کے اس حصے کو پڑھ کر جو الحکم میں شائع ہوا ہے، امبالے سے ایک مخلص دوست لکھتے ہیں کہ مسیح کے بھائی بہنوں کا جو حضرت اقدس نے ذکر کیا ہے، اس سے شبہ ہوتا ہے کہ یوسف گویا مسیح کا باپ بھی تھا۔ اس پر فرمایا، ہم مسیح کو بن باپ پیدا ہوا مانتے ہیں اور ہماری کتابوں، رسالوں اور اخبار کی بہت سی تحریروں میں لکھا جا چکا ہے، اور ہم اس بات کو کیا کریں کہ یہ تاریخی غلطی مسلمانوں میں پیدا ہوئی ہے، جو صحیح تاریخ سے ثابت ہے کہ مریم کا یوسف کے ساتھ نکاح ہو گیا تھا اور پھر اس سے اولاد بھی ہوئی تھی۔ ہم نے تو اس اولاد کا ذکر کیا ہے اور اسی قسم کی غلطی واقعہ صلیب کے متعلق ہے۔ مسیح کو صلیب دیے جانے کے دردناک قصے موجود ہیں اور ان علماء کے نزدیک وہ چھت پھاڑ کر اٹھ گئے۔ اب اس میں کس کا قصور ہے؟ یہ تو ان کو بالکل خدا بنانا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ بشریت ان کے پاس نہ آ جاوے، اور ایسے ہی حضرت مریم کو ساری عمر بتول ٹھہرانا کہ انہوں نے نکاح نہیں کیا بڑی غلطی ہے۔ ان تاریخی امور سے ہم انکار نہیں کر سکتے۔ مسیح کی نسبت ہمارا یہی مذہب ہے کہ وہ بن باپ پیدا ہوئے۔ مولوی مبارک علی صاحب نے عرض کیا کہ حضور اس امر کی تائید میں کہ مریم علیہ السلام نے ساری عمر نکاح نہیں کیا، یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ قرآن میں آیا ہے واللتی احصنت فرجہا الانبیاء آیت 92۔ محسنات تو قرآن شریف میں خود نکاح والی عورتوں پر بولا گیا ہے، والمحسنات من النساء آیت 25، اور التی احصنت فرجہا کے معنی تو یہ ہیں تو اس نے زنا سے اپنے آپ کو محفوظ رکھا۔ یہ کہاں سے نکلا کہ اس نے ساری عمر نکاح ہی نہیں کیا؟ مسیح کے آیت اللہ ہونے میں کوئی خصوصیت نہیں ہے، جو خدا کی طرف سے آتا ہے وہ آیت اللہ ہی ہوتا ہے۔ براہین احمدیہ میں مجھے مخاطب کر کے فرمایا
گیا ہے لنجعلک آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آیت تھے، مسیح کی کوئی خصوصیت اس میں نہیں، عزیر بھی آیت اللہ تھے۔ فرمایا ان مخالفوں کی طرف سے ہمارے حصے میں تو گالیاں ہی آئی ہیں، اب اس رسالہ کشتی نوح کو پڑھ کر بھی بہت سی باتیں بنائیں گے اور گالیاں دیں گے، کوئی فریبی اور مکار کہے گا، کوئی کچھ۔ فرمایا ابن مریم پر فضیلت کے دعوے کو یہ لوگ بڑی بری نگاہ سے دیکھتے ہیں، مگر میں کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کی صریح وحی سے مجھے معلوم کرایا گیا ہے کہ محمدی سلسلے کا خاتم الخلفاء موسوی سلسلے کے خاتم الخلفاء سے بڑھ کر ہے، اور غور کر کے دیکھ لو ہر ایک بات اس سلسلے کی موسوی سلسلے سے بڑی ہوئی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام صرف بنی اسرائیل کے لیے آئے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل دنیا کے لیے مبعوث ہوئے، اور فرمایا گیا ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، الانبیاء آیت 108۔ اور پھر آپ کی تائیدات موسیٰ علیہ السلام کی تائیدات سے بڑھ کر، آپ کے اعجازی نشان بڑھ کر، آپ کو جو کتاب دی گئی وہ موسیٰ کی کتاب سے بڑھ کر، ہمیشہ کے لیے غرض کل سامان بڑھ کر، کامیابیاں بڑھ کر، پھر کیا وجہ ہے کہ اس سلسلے کا خاتم الخلفاء موسوی سلسلے کے خاتم الخلفاء سے بڑھ کر نہ ہو؟ ہم ایسے نبی کے وارث ہیں، ہم ایسے نبی کے وارث ہیں جو رحمت للعالمین اور کافۃ للناس کے لیے رسول ہو کر آیا، جس کی کتاب کا خدا محافظ اور جس کے حقائق و معارف سب سے بڑھ کر ہیں۔ پھر ان معارف اور حقائق کو پانے والا کیوں کام ہے؟ پھر وآخرین منہم لما یلقوا بہم، الجمعہ آیت 4 میں جو فرمایا گیا ہے یہ مسیح موعود کے زمانے کے لیے ہے، اور اس کے منہم کے وہی معنی ہیں جو امامکم منکم میں منکم سے مراد ہے۔ اس سے صاف پایا جاتا ہے کہ وہ گروہ بھی صحابہ ہی کا گروہ ہے۔ حضرت عیسیٰ کے لیے یہ کہاں؟ اور پھر حضرت عیسیٰ اگر اسی شان سے آتے جس شان سے وہ پہلے آئے تو وہ کام نہ کر سکتے جو مسیح موعود کے لیے اللہ تعالیٰ نے ٹھہرایا ہے۔ ان کا دائرہ بہت تنگ اور چھوٹا تھا، اور مسیح موعود کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ ان سب امور پر جب نگاہ کی جاوے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ مسیح موعود یعنی مسیح محمدی ابن مریم یعنی مسیح موسوی سے بڑا ہوا ہے، اور خود عیسائیوں نے بھی مسیح کی آمد ثانی کو پہلی آمد کے مقابلہ میں بڑھ کر مانا ہے۔ خدا تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ انگریزوں کی سلطنت میں ہمیں پیدا کیا، ورنہ اگر اسلامی سلطنت ہوتی تو ان مولویوں ہی کے قابو میں ہوتی جو قتل کے فتوے اور کفر کے فتوے دیتے ہیں۔ خدا تعالیٰ نے انگریزوں کو بھیج دیا جنہوں نے کل مذاہب کو آزادی دے دی، اور ہمارے لیے ملک بھی چن کر مقرر کیا۔ کل مذاہب کی کھچڑی یہاں موجود ہے، ہم یہاں وہ کام کر سکتے ہیں جو مکہ اور مدینہ میں ہرگز نہ کر سکتے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم انگریزوں کی خوشامد کرتے ہیں، بلکہ ہم حل جزاء الاحسان الا الاحسان الرحمن آیت 61 پر عمل کرتے ہیں۔ خوشامد وہ کرتے ہیں جو اعلی ائمہ من قریش مانتے اور سلطان روم کے لیے امیر المومنین ہونے کا فتویٰ دیتے ہیں، اور پھر دل میں کچھ رکھتے ہیں اور زبان سے کچھ کہتے ہیں۔ ہم جو کچھ کہتے ہیں اور کرتے ہیں وہ خدا تعالیٰ کے حکم کی بجاوری کے لیے، اور وہ بعض خوشامد اور نفاق سے۔ 1 اکتوبر سن 1902 دربار شام، حسب معمول حضرت امام حمام علیہ الصلوۃ والسلام بعد ادائے نماز مغرب شانشین پر اجلاس فرما ہوئے۔ خدام ایک دوسرے سے پہلے جگہ لینے کے لیے گرے پڑتے تھے۔ آخر جب سب اپنی اپنی جگہ جہاں کسی کو ملی بیٹھ گئے تو حضرت حجت اللہ نے کشتی نوح کی اشاعت کے متعلق فرمایا کہ امید ہے جمعے تک اشاعت ہو جائے گی، اور پھر انگریزی سلطنت کے متعلق قریباً وہی گفتگو فرمائی جو صبح کی سیر میں فرمائی تھی۔ ہاں اتنا اضافہ اور کیا کہ چونکہ مسیح ابن مریم کے ساتھ ہمیں مشابہت ہے، ان کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَأَوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ الْمُؤْمِنُونَ آیت 51، یعنی واقعہ صلیب کے بعد ان کو ایک اونچے ٹیلے پر جگہ دی جہاں آرام کی جگہ اور پانی کے چشمے تھے۔ اصل یہ ہے کہ اس جگہ یعنی واقعات مسیح ابن مریم میں تو صرف ذل تھا، اور یہاں اصل ہے۔ ہم کو ایسی جگہ پناہ دی جہاں یہودیوں کو بس نہیں کر سکتا، یعنی سلطنت انگلیشیا کے ماتحت اب یہاں یہودی حملہ نہیں کر سکتے۔ ہمارے لیے یہ پناہ کی جگہ ہے، اور حقائق و معارف کے چشمے یہاں بہ رہے ہیں۔
اتنے میں آسمان پر مغرب کی طرف سے غبار سا اٹھا، کبھی کبھی اس آندھی میں بجلی کی کونی کی چمک بھی نظر آتی تھی۔ بعض احباب نے چاہا کہ نیچے چلیں، حضور نے فرمایا دیکھ لو، جو امر آسمان پر ہوتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے۔ جناب میر صاحب نے عرض کی کہ حضور غور کر کے دیکھا جاوے تو پہلے زمانے کی نسبت خدا کا فضل اب بہت زیادہ ہے۔ اس پر مسیح موعود نے فرمایا وہ زمانہ اس آخری زمانے کا نمونہ تھا اور بطور ارہاس تھا۔ صوفیوں نے لکھا ہے کہ قرآن کریم عصائے موسیٰ کا قائم مقام تھا جو مذاہب مخالفہ کو کھانے والا ہے، اور حقیقت بھی یوں ہی ہے، قرآن شریف کے مقابل پر کوئی کتاب نظر نہیں آتی۔